بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرہ احمد کے ناول مالا کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ کا تھرڈ پارٹ ہے۔ وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ سپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا، درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا، روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کرے کشمالہ بی بی۔ 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے CCTV کے لیے کہلوا دیا ہے، ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، AC کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑیں، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا، ایک نقطے پہ ذہن سٹک ہو گیا ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ یہ آج تک ناکام تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین کے پار سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ سوال کا پس منظر نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے جواب دینا تھا۔ کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پر صرف والا پانی اسپرے کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں۔ آپ کا فیورٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جتنی جلدی آیا وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بدقت گردن پوری موڑ کے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سرخ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری جانب آ کے ونڈ اسکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روک کے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے مجھے یاد رکھو، یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یا تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چگا کسی اور رنگ کا ہوتا یاد نہ رہتا، ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت سرخی نے انہیں یاد رکھوایا، ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ خون کا رنگ ہے، اور آگ کا بھی۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا راستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سست روی سے آگے بڑھا دی۔ مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرامدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے، جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے۔ لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ لیکن تمہارا بزنس پلان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، اب وہ عام لاؤبالی سے کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کریدتی تھی، اسے کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پستہ قد نوجوان تھا، گلاسز لگاتا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کے ٹھٹکا، آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اترا۔ کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا، باہر جھانکا۔ سڑک چند فلورز نیچے تھی، پھر باتھ روم تک گیا، دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ،
आसिम हैरत से हंसा। तुमने बॉडी गार्ड रख लिया है? उफ कैफ। इससे कबल के कशमाला मुआज़रती अंदाज में कुछ कहती कैफ दरवाजे से वापस आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। फिर गर्दन नीचे करके आसिम को घूरा। जी रख लिया है। कोई मसला है क्या? आसिम की मुस्कुराहट सिमट गई। नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू कशमाला? कैफ उसे घूरते हुए बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा कज़न आने वाला होगा। तुमने उसको अपना बेहतरीन कॉर्नर ऑफिस दिखाना है, डिस्काउंट भी और प्रोटोकॉल भी। आंखों से इशारा किया। वो थोड़ी सी नर्वस थी। ज़ियाद से इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही थी और उसे नगीना आंटी की कई बातें याद थीं। सर जी, आप फ़िक्र ही ना करें, मैं समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो आसिम के साथ मेन लॉबी में खड़ी थी। दोनों की नज़रें लिफ्ट के बंद दरवाज़ों पे थीं। ज़ियाद चंद मिनट लेट था। कोई और होता तो वो बहुत बुरा मनाती, क्योंकि वो वक्त पे पहुंचती थी। लेकिन ज़ियाद था। ये तय था कि कशमाला इसकी बात का बुरा नहीं मान सकती। उसने सुन रखा था कि बाज़ लोग किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सहर से चिरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं चेहरा घुमाया। फिर सामने देखा तो कशमाला से नज़र मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूनियत भी। वो मतवाज़न कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज कद और हैंडसम। उसने खाकी पैंट पे आधे आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गीले बाल एक तरफ को जमाए इसके सामने चेहरे पे ताज़ा शेव की नीलाहट थी। इसकी नज़रें कशमाला से मिली तो इसे लगा जैसे उस आदमी की कमी थी इसकी ज़िंदगी में। सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज़ के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफ़र करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। आपके आने का शुक्रिया कशमाला। उसके करीब आके उसे देखते हुए वो ममनूनियत से बोला था। वो कितना धीमा और शाइस्ता सा था। वो नो प्रॉब्लम कहते हुए तारुफ़ करवाने लगी। ये आसिम है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हाय ज़ियाद। आसिम ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिया। और मैं कैफ जमाल हूँ। कशमाला चौंक के मुड़ी। उससे तो वो भूल ही गई थी। वो उनसे थोड़ा सा फासला रख के उनके पीछे चल रहा था। खुद ही आगे आया और हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी चुभती हुई नज़रें ज़ियाद सुल्तान के ऊपर जमी थीं, गोया अंदर तक उतर रही हों। ज़ियाद ने उसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया और शाइस्तगी से पूछने लगा, आप भी यहाँ काम करते हैं? वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई अजीब सा तनाव इनके दरमियान हाइल था। नहीं, मैं कशमाला बीबी के साथ हूँ। अपना हाथ अलहदा करके कैफ पीछे हुआ। चेहरा हनूज संजीदा था। ज़ियाद, ये कैफ है, मेरा ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी। कुछ था जो कशमाला को अच्छा नहीं लगा था। चंद लम्हे पहले तक कशमाला और ज़ियाद दो थे, एक दूसरे का गुमशुदा हिस्सा। उसे दो का तकून बनना अच्छा नहीं लगा था। ड्राइवर के लफ्ज़ पे ज़्यादा चौंका। फिर उसने सर से पैर तक एक नज़र कैफ पे डाली। कशमाला जानती थी उस एक नज़र में वो कैफ जमाल को स्कैन कर रहा था। अच्छा लगा आपसे मिल के कैफ। ज़ियाद ने उसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर को जंबिश दी। कैफ अब भी नहीं मुस्कुराया। उसे घूरते हुए 2 कदम पीछे हो गया। हम ऊपर जाके ऑफिस देखते हैं कैफ, तुम यहीं रुको, कशमाला ने तहक्कुम से कहा, साथ ही आंखों से घूरा भी। तो वो वहीं रुक गया। आसिम उन्हें लेके एग्जेक्टिव लिफ्ट की तरफ आ गया, जहाँ से उन्होंने टॉप फ्लोर पे जाना था। वो आगे चलने लगा और वो दोनों उसके पीछे। आंटी कैसी हैं? ज़ियाद उसके कंधे के साथ साथ चल रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू सारी राहदारी में फैल गई थी। ठीक हैं बस। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने से दिल अजीब सा हो जाता था। क्या बताए और कितना बताए? अम्मी बता रही थी इनकी बात हुई तो आंटी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो नरमी से धीमा धीमा सा बोलता था, इतना कि अगर वो शोर में बोल दे तो शायद कशमाला को आवाज़ ही ना आए। वो ठीक हो जाएंगी, उसने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। वो इमारत के टॉप फ्लोर में दाखिल हुए तो वहाँ गहमा गहमी थी। एक तरफ मगरबी तर्ज की कॉफ़ी शॉप के नक्शे पे कैफ़ेटेरिया बना था, दूसरी जानिब जिम की तरफ जाता दरवाज़ा था। हर तरफ रोस्ट हुए काफ़ी बीन्स की खुशबू फैली थी। हमारी को वर्किंग स्पेस में मुख्तलिफ़ तरह के लोग अपना अपना काम करते हैं। आसिम उनके आगे चलता हुआ अपनी बिल्डिंग की खुसूसियात बता रहा था। आपको सारा दिन कॉफ़ी और चाय फ्री मिलेगी, जितनी चाहे ऑर्डर करें। एक वर्किंग शिफ्ट में इंसान कितनी कॉफ़ी पी सकता है? 2 कप, शायद 3 कप। ज़्यादा मुतासिर हुए बगैर वो बोला। वो जेबों में हाथ डाले तरफ का जायज़ा लेते हुए कदम बढ़ा रहा था। आसिम खामोश हो गया, फिर दोबारा हिम्मत की। जिम की एक्सेस फ्री हैं, हमारे पास स्विमिंग पूल भी है, इसके अलावा मीटिंग रूम्स भी हैं। आपको किसी से मिलना हो तो आप अपनी मर्ज़ी का मीटिंग रूम बुक कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हम कॉन्फ्रेंस रूम भी मुहैया करते हैं।
ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کرا سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کے واقعی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نچلے فلور پہ لے آیا۔ کارنر میں ایک گلاس ڈور کھولا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھیں جن پہ چند پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پہ چند کیبنٹس بنی تھیں اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا کوزی سا آفس تھا۔ زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے، چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہے استعمال کریں۔ عاصم فخر سے بتانے لگا۔ اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کا ایک سمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے۔ اور ہاں، آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی، پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی۔ عاصم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا۔ وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا۔ اسے واقعی عاصم پہ فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس؟ عاصم نے کھنکار کے پوچھا۔ زیاد کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائڈ کا ویو کافی ڈسٹریسفل ہے، دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم بھی نظر آتے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے نا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہے، چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبائے کہ شاید مزید بتیاں جل جائیں، لیکن چھت کی سپاٹ لائٹس بس اتنی ہی تھیں۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کریٹیوٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کرائے، جیسے یہ دیواریں، یہ بہت ڈارک ہیں۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، تھینکس۔ عاصم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کے باہر چلا آیا۔ اب کہ زیاد نے اسے دیکھا، پھر اسی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اس سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھیں؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے۔ اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا؟ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں، اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا، میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ کچھ تھا جو دروازے کی درز سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا، ایک بد دلی کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں وائبس پہ چلتی ہوں زیاد۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندھے جھکائے۔ اگر میری گٹ فیلنگز یہ کہیں کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں۔ گٹ فیلنگز ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی، وہ یاد کر کے بتانے لگا۔ وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اتنے اندھوناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا، اور شاید میں اسے جواب دے دیتا، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں جیسے وہ نقشہ کھینچ رہی تھی۔ میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرا دیا۔ میں دیکھ سکتا ہوں آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی۔ وہ تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔ میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے، لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا، جیسے بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے انسان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پہ آگے ہوئی اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جواب بالکل نہ دیتا۔ زیاد نے شانے چکائے، کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے ہیں۔ انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6,000 درہم یعنی 3 لاکھ روپے کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پہ معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا، کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے۔ کشمالہ، یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں۔ ضیاء سلطان کے گہرے مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے؟ وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھیں اور پیشانی پہ شکنیں تھیں۔ زیاد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا نہیں، اس کافی کے لیے بھی نہیں جو عاصم بھجوانا بھول گیا تھا غالباً۔ سر کے خم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گم ہوتے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی۔ کہنیاں میز پہ بچھا دیں اور چہرہ ایک بازو پہ رکھ دیا۔ میز پہ گرد کی ہلکی سی تہہ تھی، اس نے اس پہ انگلی سے لکیر کھینچی۔ دستک پہ نظریں اٹھائیں، کیف چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ وہ ٹال اور ڈارک، کہاں گیا؟ چلا گیا، وہ میز کی سطح پہ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی۔ MALA۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جوگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے ہی کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک جوتا دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ بہت سی، گنواؤں؟ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پہ خوش تھی اور یہاں سب کو خامیاں نظر آتی تھیں۔ کو ورکنگ سپیسز میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی ملے، کیونکہ یہ سپیسز ہمیشہ تب فلاپ ہوتی ہیں جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں ہی کام نہ کر لیں۔ وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی غلطی ہے۔ بہت سی جگہ ڈیکوریٹ میں ضائع کی گئی ہے، بالخصوص کونے۔ وہاں بہت کوزی سے کارنر بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹنگ کو، پھر گرے دیواروں کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اس پوری بلڈنگ میں کسی ایک چیز کی کمی ہے، وہ مسکرایا۔ پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ساری بددلی اور کلفت دور ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بی بی، رنگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ سبز رنگ تو پوری لغت ہے۔ یہ کریٹیویٹی کا کلر ہے، ذہن کو فریش کر کے اس میں نت نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دیں کہ بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دے۔ اور یہ آفس؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یہ کیسا ہے؟ جنت ہے۔ لاہور میں کارنر آفس، اور وہ بھی اس قیمت پہ کہاں ملتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً اس جگہ کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا؟ وہ ہنس دیا، گال کا گڑا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا، اوپر سے چائے کافی فری ہے۔ ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روز بستر سے نکال کے کام پہ آنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کو ورکنگ سپیسز میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا بہانہ ہو، لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ 2-4 آرکیٹیکچر کی غلطیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، مگر عاصم اس جگہ کو اچھا مینیج کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، گھر چلو، ماں اکیلی ہوگی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عاصم سے نہیں ملنا چاہتی تھی، عجیب شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔
جاتے جاتے رک کے کیف کو دیکھا، پھر نظریں اس کے ہاتھوں میں پکڑے فون تک گئیں۔ اس کے جوتے یقیناً ریپلیکا نقل تھے، لیکن فون اصلی تھا۔ اس نے پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے تم 1 سال سے قرضے میں ہو، پھر آئی فون کا یہ نیا ماڈل کیسے خریدا؟ کیف نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ہلکے سے شانے چکا دیے۔ میں نے کب کہا میں نے خریدا ہے؟ گفٹ ملا ہے۔ اتنے مہنگے گفٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے دیا تھا۔ امیر لڑکیاں مہنگے تحفے دیتی ہیں، سب آپ کی طرح نہیں ہوتی جو صرف تنخواہ دیتی ہیں، اور وہ بھی لیٹ۔ کشمالہ نے گھور کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی ہیل کی آواز سارے کوریڈور میں گونجتی گئی۔ کیف نے سینے میں مقید سانس خارج کی، خوف سے اس فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا کچھ چھپائے گا اس سے؟ نیکسٹ۔ میں نے اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے مالا کہ ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا کہ تم اتنے دن بعد زیاد سے ملیں اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی۔ میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی۔ وہ میری چوائس پہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ٹھک ٹھک ٹائپ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آفس اس کے لیے نامناسب ہو۔ مالا، اب وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے تو آفس کو نہیں لے سکتا تھا نا؟ ویسے بھی وہ مجھے بہت خشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے، لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیف؟ یار کون ہے یہ کیف؟ میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تمہاری ہر بات میں اس کیف کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مالا، تم نے ظہیر کے ساتھ 5 سال کام کیا ہے۔ میں نے تمہارے منہ سے ظہیر کا ذکر 5 دفعہ بھی نہیں سنا، سوائے اہم موقعوں کے۔ مگر کیف اسپیشل ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اور ماہی ہنس دی۔ تمہارے اس دعوے کی ایکسپائری ڈیٹ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پچھلی اسٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا۔ کیف سورج اور گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کال ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ زیاد سلطان کے بارے میں معلوم کیا؟ جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے، مالک تلخی سے بولا، پھر گہری سانس لی۔ ہاں معلوم کیا تھا، وہ کوئی رائٹر ہے اور ایک اچھی جاب کرتا ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ باپ شریف سا ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے۔ ماں ہاؤس وائف ہے اور قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے۔ نیک شریف ماں باپ ہیں، اور اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے۔ کم گو اور نڈر سا ہے۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مجھ سے مسئلہ ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یوں ہی لگتا ہے مجھے۔ کیف ناپسندیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے تم اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ریئلٹی چیک دیتا ہوں۔ مالک کی سرد آواز میں استہزا تھا۔ تم کیف جمال ہو، ایک ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے نہ کوئی سماجی حیثیت۔ تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو، اور تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ تم اس کی جتنی حفاظت کر لو، جس دن اس کو معلوم ہوا کہ تم اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تمہاری اس کہانی کا الگناک انجام ایسے ہی ہونا ہے، اس لیے اس کو یہیں ختم کر دو۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔ وہ جو بار بار بھولنے لگتا تھا، اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جا رہی تھی۔ میں کیف جمال ہوں، ایک ناکام انسان جس کا کوئی کیریئر یا سماجی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے خود سے دہرایا، کسی سبق کی طرح۔ اسے بار بار خود کو یہ یاد کرانا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے جوتے لاؤنج میں ہی اتار دیے اور ننگے پیر چلتی ہوئی ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا، اور کشمالہ ان کے سر پہ پہنچ گئی۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھیں اور ہاتھ میں سون حلوے کا ڈبہ تھا۔ وہ چپکے اس سے سون حلوہ نکال کے کھا رہی تھیں۔ ڈبہ بند کیا تو وہ چونک گئی۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے، سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ تم کب آئیں؟ انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگیں، لیکن کشمالہ نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو میرا احساس ہے ماں؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی، اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں اس ایک اسٹوپڈ حلوے کے پیچھے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑے جانے پر سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پہ رکھی اور سہارے سے بیڈ پہ بیٹھی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے، نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا۔ آپ کو اتنی سی بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔
بس بچے کرے ماں کا خیال، اور ماں اس نے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی کہ میں میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی۔ یہ ان کے بس میں نہیں تھا، یہ ذیابیطس کا مرض ہی ایسا ہے۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا، الماری بند کی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھیں۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے فربہا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگیں، ماں بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا، اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں، آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبایا، ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا موआ ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالہ ہنس دی، وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں بخت بھی اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئیں تو ہانپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئیں، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے، کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ ہو رہی تھی، یہاں بریک فاسٹ فری ہے؟ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں ہیں، میرے کمرے میں ہیں، پھر سے یاد کروایا۔ اچھا اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ ماں نماز پڑھ چکی ہیں، بخت بھی گواہ تھیں، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی سارے چار سدہ میں مشہور تھیں۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی، پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹیں تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھیں۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پہ نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنا دی۔ یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماؤں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے؟ باس پہ کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں؟ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان؟ اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھی گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھیں، اور چہرے کے بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی، جیسے ملالہ یوسفزئی کا چہرہ فیشل نرو کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگیں، چونک کے اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنس دی، ماں ہم اپنے گھر میں ہیں۔ اوہ اچھا، بے اختیار ماتھے کو چھوا جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے، تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں، ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں مودے بڑبڑا رہی تھیں۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی، وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کا سانس رک گیا تھا۔ شش ماں، سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا، ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی؟ نیکسٹ۔ چلی ویک کے چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لانگ روم کے صوفوں پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ ٹی وی کے کیبنٹ پہ پھسلتی گئی۔ وہ بدقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹانے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ مہبینہ اس تصویر کو دیکھے گئی۔
خاموشی سے پلک چھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسائل تھے ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو؟ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا انداز کبھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائد کے نام سے ایک چیٹ کھولی۔ پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائد اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت میں موجود شہر ونکودور میں رہتے تھے۔ ونکودور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ عباد اور وہ ویکینڈ پہ ونکودور جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرتے، مزہ کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے۔ نیکسٹ۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ بخت بی سے صفائیاں کرواتی رہیں۔ پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریز کروانی تھیں، گروسری لانی تھی۔ ایسے میں معید سے بات کرنا اسے یاد ہی نہ رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا۔ تمہارے پروفیشنلسٹ کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسیج بھی آیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ معید رات کے کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو مالا نے پوچھا۔ وہ تینوں اب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ معید نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکا کے جی کہہ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے فون پہ بھی لگا تھا۔ معید کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی میں ختم ہوتی تھی۔ دفعتاً معید نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بخت بی نے میرا سلاد الگ سے پھر نہیں بنایا؟ کہا تو تھا میں نے۔ معید نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بخت بی کے وعدے اور وائکرل کے دھاگے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو معید کے یہ سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا، اس سے معید کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہنے لگی، معید تمہیں نہیں لگتا ماں کے چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈیوائٹ کر رہا ہے؟ موبائل پہ چلتی ڈاکٹر معید مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئیں۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نوالہ توڑا۔ مالا کو لگا اس کی انگلیاں کانپی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ چہرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ماں کا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہو جاتا ہے اولڈ ایج، وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی۔ معید نے جو نوالہ توڑا اسے ختم نہیں کیا، بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سنو، صبح تیار رہنا، 7 بجے ماں کو میو ہسپتال لے کے جائیں گے۔ وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اب بھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ماں کا اسکین کرائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہو جائے گا۔ گھٹنے کا اسکین؟ معید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلتی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی۔ 6:30 بجے معید نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ معید نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ کہاں وہ ہفتے بھر بعد کی اپائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ میو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پہ معید ماں کے لیے وہیل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس تھیں، تھکی تھکی سی لگتی تھیں، جیسے تکلیف میں ہیں۔ بدقت وہیل چیئر پر بیٹھیں۔ معید چیئر آگے دھکیلنے لگا۔ مالا ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ بار بار جمائی روکتی تھی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہن رکھا تھا۔ سرمئی دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پہ اٹکا رکھے تھے۔ جو معید کی ورک پلیس تھی اور معید یہاں آ کے بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے بارے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ معید ماں کی وہیل چیئر دھکیلے آگے جا رہا تھا۔ وہ گزرے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ معید یہاں صرف معید نہیں تھا، وہ ڈاکٹر معید تھا۔ ڈاکٹر معید ادھر آئیں، ڈاکٹر معید یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کی ورک پلیس میں
اور یونیورسٹی میں دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوتا ہے، اور جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، وہ اپنی ورک پلیس پہ وہ بڑے ہی مہذب بنے ہوتے ہیں۔ معید ماں کے لیے MRI روم میں چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ ساتھ والے روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جس سے MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ معید ماں کو اسٹریچر پہ لٹا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے معید کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کو اسٹریچر پہ لٹا کے MRI کی عادت جان جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھیں، لیکن وہ مشین کو ماں کے سر پہ سیٹ کر رہے تھے۔ کشمالہ کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI اسٹارٹ ہوا تو معید باہر نکلا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالہ کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں ساتھ والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھٹنے کا اسکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پہ جھک کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ معید، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ کیونکہ گھٹنے کو چلنے کا حکم برین سے آتا ہے مالا۔ بائیو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ معید کی نظریں اسکرین پہ تھیں۔ کبھی کبھی برین میں SOL بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے چہرہ ڈیوائڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ معید نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپیس کوپنگ لیشن، پانی کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکال لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ واپس جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کو یاد آیا ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے پانی کی تھیلی بن گئی تھی، انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال لیا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا، گلاس وال کے ساتھ ٹیکنیشین کرسی پہ بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ معید اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کرسی کے ہتھ پہ کوہنی رکھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا، اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ MRI 45 منٹ چلنا تھا، آرام سے، ابھی کافی وقت تھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کوہنی پھسلی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی، غنودہ آنکھیں کھولیں۔ اسکین ہو رہا تھا، مشین کی گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ماں گلاس وال کے پاس اسٹریچر پہ لیٹی نظر آ رہی تھی، ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا، اسے معید کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ معید کتنی دیر ہے؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ معید نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ معید نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالہ نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کوہنی پھر سے کرسی پہ ٹکائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں اس سے آواز آئی، باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آئی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لیں۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے، وہ تیار شیار سی کوئی ریڈیالوجسٹ تھیں۔ چہرے پہ کرختگی تھی اور وہی کرختگی آواز میں بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کر اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر معید کی پیشنٹ ہیں؟ جی۔ کشمالہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیالوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر معید کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین اسکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ سیاہ اور سفید تھا، وہ کوئی اور زبان نہیں تھی۔ کوئی SOL ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی۔ ریڈیالوجسٹ نے سر ہلایا، وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ شیشے کا تھا، اس کے پار کوریڈور میں معید کھڑا نظر آ رہا تھا، اس کی مالا کی طرف پشت تھی۔ وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا، اس سارے منظرنامے میں کچھ تو تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکار کے ریڈیالوجسٹ کو پکارا۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ اسپیس کوپنگ لیشن، خشک سا جواب آیا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں، مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسرار سے پوچھا۔ ریڈیالوجسٹ نے اس اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں، ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے۔
وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹ اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیالوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی، ڈاکٹر معید اس سٹیج پہ لائے ہیں پیشنٹ کو، برین میں تو تباہی مچی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکارا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر معید کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی، شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھی۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا، قدم قدم وہ معید کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے معید کے کندھے کو چھوا، اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور معید کا کاندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ معید؟ وہ رو رہا تھا، گردن نیچے کیے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا ایسویل پانی کی تھیلی ہوتا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ معید نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سون تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں ابھی بھی خوشیاں تھیں؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے؟ ایک بل بورڈ پہ پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ ابھی بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ معید کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھیں۔ وہ بار بار ان کو کف سے رگڑتا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ماں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے معید؟ وہ بے خبر تھیں۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اس نے گیلی بھاری آواز میں کہا۔ گھر جا کے تمہیں اینٹی الرجی دیتی ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھیں، کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے بننے نہیں دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹرز کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں، لیکن ان کا ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی گیا نہیں۔ اپنے بچوں کا خود علاج کرتی۔ بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن معید بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تو یرقان ہوا، پھر ڈبل نمونیا۔ ماں کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ گیٹ کیف نے کھولا۔ وہ بغور مالا اور معید کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پہ لٹایا۔ ان کو نیند آ رہی تھی۔ معید نے کہا کہ وہ سو جائیں۔ بخت بھی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔ بخت بھی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالا اور معید اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ بخت بھی کو ماں کے پاس چھوڑ کے معید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کے ہوم آفس میں آ کے معید نے دروازہ بند کیا، کھڑکی مقفل کی، پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں معید کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھیں۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو، تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں مالا، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ معید کا وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا، اور وہ سنبھلا ہوا تھا اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ اس لیے آج ہم ماں کی رپورٹس نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کس قسم کا ٹیومر ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے معید کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔ مالا دیکھو، کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گاما نائف کرتے ہیں، یعنی شعاعوں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا، وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کروائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، تم بھی یہاں آ گئی ہو، اب ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے۔ میں اپنی ٹریننگ فریز کروا رہا ہوں، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ صدمے کی پہلی چوٹ اگر شاک ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے۔ خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں اتنے عرصے تک دیکھ ہی نہیں سکا کہ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹس میں تھا۔ میں ماں کو روز دیکھتا تھا، مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا معید۔ معید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے اٹھا۔ میں واپس جا رہا ہوں ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا۔ ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک معید ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا۔
اور اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ معید پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ معید، اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں اڈلٹس ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے، میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی۔ وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ معید اسے سچ نہیں بتائے گا۔ وہ معید کو بچپن سے جانتی تھی، وہ سارا پریشر خود لیتا جائے گا، لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پہ برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے، اور تب اسے احساس ہوا کہ معید کیوں ایس او ایل کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر معید کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی، وہ تو سب سے چھوٹی تھی اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی، اسے کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پہ اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، معید نے فوراً کہا۔ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور سفید ورک ٹیبل پہ رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ نیکسٹ۔ عباد اپنے لانگ روم کے صوفے پہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے معید نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈ فریز لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے معید سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ حور جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھیں۔ وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے سے کھٹر پٹر کی آوازیں آئیں تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی۔ وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھے تھے۔ اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا، برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ سے میں جو بھی کوک لاتی ہوں اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہے ہوں گے کین، لیک ہو گئے ہوں۔ یہ بات کی اس کی طرف پوچھ تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کمپنی کو جایا کرتی تھی، اور جواب میں وہ اس کو کچھ فری کوپنز دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایبٹس فوڈ چلیں کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف موڑا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ ماہی کے تاثرات بدلے، ابرو اکٹھے ہوئے۔ عباد، کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھیں۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی، مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد، بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، معید کی کال آئی تھی، خالہ کا برین سکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور مابینہ مبین کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ عباد مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا۔ عباد کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی کچن کاؤنٹر تک گئیں۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی، اس کا چکر ختم ہونے والا تھا، ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی۔ اندر کل رات اس نے اسٹیک کو مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ ایک گمسم سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیے کی ٹربن کھولی۔ اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پہ موٹی لٹوں کی صورت میں گرتے کچھ گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھے گیا۔ وہ نرم سلیپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جائے نماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پہ بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔
اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی، عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ مہبینہ تھی۔ وہ حورِ جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا تھا۔ ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی۔ اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ چلیں جی، آج اتنا ہی۔ اب نیکسٹ اس کا جو پارٹ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، اچھے سے کمنٹس دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔